سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اتارتے اس قرآن کریم کو علی جبل کسی پہاڑ پر لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو دیکھتا اس کو کہ وہ دبا ہوا ہوتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں سورۃ مبارکہ کے آغاز سے اللہ پاک نے قبیلہ بنو نذیر کا، ان کی سازشوں کا اور ان کی مکاریوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ آیا، جو بظاہر اپنی چلاکیوں سے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ خود اپنے آپ کو دے رہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ پاک نے تقوی کا اور فکر آخرت کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہی قرآن کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور یہی قرآن کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہی پڑھ کے سنایا کرتے تھے، جس کو مسلمان بھی سنتے اور کافر بھی سنتے، منافق بھی سنتے، لیکن رزلٹ دونوں طرف سے الگ الگ آتا۔ مسلمان سنتا تو فزادتہم ایمانا، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ اسی قرآن کریم کو جب منافق سنتا، اللہ پاک فرماتے فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم تو ایک ہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہوتی ہے، آسمان سے جب بارش اترتی ہے، بادلوں سے پانی آتا ہے، تو وہ ایک پانی ہوتا ہے، اس پانی میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوتا۔ نیچے زمین اگر وہ پھلدار ہے، پھولدار ہے، کیاری ہے، باغیچہ ہے،
تو وہ پانی جو اس پہ برستا ہے اس کی بہار میں اور رونق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نیچے اگر زمین کوڑے کا ڈھیر ہے، روڑی ہے، گندگی ہے، تو جتنی بارش ہوگی اتنا ہی زیادہ تعفن اور بدبو اور زیادہ پھیلے گا اور زیادہ گند پھیل جائے گا۔ اب اس کو کوئی شخص یہ کہے کہ جناب بارش کا قصور ہے، یہ ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ بارش کا قصور نہیں، قصور کس کا ہے؟ اس زمین کا۔ اسی انداز سے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اگر قرآن کریم ہمارے دلوں پہ نازل ہو، ہم سنیں، قرآن کریم ہمارے سامنے پڑھا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس کا ترجمہ ہو، اس کا درس ہو، اس کا بیان ہو، اور ہمارے دلوں میں رونق میں، ایمان میں، نور میں اضافہ نہ ہو، تو پھر اپنے دل کی زمین کا ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ اپنے دل کی زمین کو آبیاری اس کی کرنی چاہیے، اس کی گوڈی کرنی چاہیے۔ اپنے اس دل کی زمین کو کسی اللہ والے کے سامنے رکھ کے اس کا پتہ چلانا چاہیے کہ ہماری زمین میں کیا نقص ہے، ورنہ یہ پاک کلام تو ایسا پاک کلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت گیر انسان نے، شدید قسم کے ایک گویا کہہ لیں کہ سخت دل انسان نے جب قرآن کریم کو سنا تو ان کا دل بھی پسیج گیا اور کفر کی جگہ پہ وہاں ایمان آ گیا، اللہ کے محبوب کی دشمنی کی جگہ وہاں اللہ کے محبوب پہ جان فدا کرنا آ گیا۔ اور جو عمر اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا، وہ اب کفر دشمنی میں بھی سب سے آگے نکل گیا۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں کہ جنہوں نے صرف قرآن کریم سنا اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا۔ جس وقت میں مدینہ منورہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب پہنچا، مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور آپ علیہ السلام مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کفر کی حالت میں سن رہا ہے اور فرماتے ہیں جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ کہتے مجھے یوں لگا کہ ابھی میرا دل پھٹ جائے گا اور ابھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ کافر اتنا یقین کر رہے اور اس کا دل اتنا متاثر ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی منافق آپ کے زمانے میں وہ بھی قرآن سنتے تھے، وہ بعض اوقات نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ بعض اوقات آپ کے بیانات اور آپ کی مجلسوں میں شریک بھی ہوتے تھے، لیکن ان کے ایمان میں اضافے ہونے کی بجائے ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دل کی دنیا کو وہ آباد نہیں کر سکے، دل ان کا کالا اور گندا ہی رہا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے دلوں پہ محنت کرنی، ان دلوں کو ایسا بنانا ہے کہ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ہمارے دل کی رونق میں، ہمارے دل کی بہار میں اور ہمارے دل کے ایمان اور نور میں اللہ پاک اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ ورنہ قرآن کریم تو ایسا ہے کہ اللہ پاک فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کریم کو اتار دیتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کسی پہاڑ پر۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ سختی کی مثال جب دینی ہو تو کس چیز کی مثال دی جاتی ہے؟ پہاڑ کی۔
فلاں پہاڑ کی طرح سخت ہے، فلاں دل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ دل۔ سنگ دل کا معنی پتھر والا دل، یعنی اس کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ پاک اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ ہم قرآن کو نازل کرتے، دنیا میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے پہاڑیوں کے علاوہ علماء نے لکھا ہے 6000 سے زیادہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ۔ اب ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس قرآن کو اتار دیتا تو اس کی حالت کیا ہوتی، اس پہاڑ کی حالت کیا ہوتی؟ فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ اے قرآن سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، تو اس پہاڑ کو دیکھتا اس حال میں کہ وہ خاشعاً خشوع کر جاتا، دب جاتا، اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی، اس کی سختی نرمی میں بدل جاتی، اور قرآن کا اتنا اثر ہوتا کہ متصدعاً وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا، اتنا متاثر ہوتا وہ اللہ کے قرآن سے۔ اور کس سے؟ فرمایا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر خشیت ہے۔ خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے کسی موذی چیز سے، کسی ایسی چیز سے جو نقصان دے، سانپ کا، بچھو کا، چور کا، ڈاکو کا، یہ خوف ہوتا ہے۔ لیکن خشیت جو ہوتی ہے یہ ہوتی کسی کے ادب میں اس سے ڈرنا، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، کسی کا ناراض ہونا وہ ہمارے لیے گویا کہ ایک بہت بڑی سزا بن جائے۔ انسان کہتا ہے نا میری ماں ناراض ہو گئی، میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میرا استاد ناراض ہو جائے گا، میرا بزرگ ناراض ہو جائے گا، میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ یہ اب کیا ہے؟ یہ خوف نہیں ہے، یہ خشیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ایسا نہیں اس کا خوف ہو، موذی چیز ہے نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ وہ ہم سے وہ خفا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ اتارتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کتنے پہاڑ ہیں کہ ان میں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں روزانہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں روزانہ اللہ کے ڈر سے وہ زمین پہ گرتے ہیں۔ پہاڑوں میں جائے نا تو وہاں ایک عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑوں سے ٹکڑے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آگے خطرہ ہے، آگے نہ جائیں، پہاڑ کے ٹکڑے گر رہے۔ اب سائنسی اعتبار سے تو اس کی وجوہات کئی گیسیں بتائی جاتی ہیں، کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن قرآن اس کی بڑی وجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ٹوٹ کے گر رہا ہے اور وجہ اس کی ہو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ پہاڑ جیسی سخت چیز بھی قرآن سن کر دب جاتی، قرآن سن کے نرم پڑ جاتی، قرآن سن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان تجھے کیا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، انسان تجھے کیا ہو گیا؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تجھ پہ قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اے انسان قرآن تیرے دل کو متاثر کیوں نہیں کر رہا؟ آج میرے دوستو ہم قرآن سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کی تفسیر و تشریح سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ اگر اس کا اثر نہیں ہوگا، دل کی رونق میں بہار میں اضافہ نہیں ہوگا، تو ہمیں بھی اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ اور دل کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے۔
جب انسان اللہ والوں سے تعلق جوڑتا ہے تو دل کی زمین بنتی، پھر قرآن کی بارش ہوتی ہے تو اس زمین سے پھل پھول پودے خوشبوئیں یہ اعمال کی انوارات اس سے مہکنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہی مثالیں ہیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کریں، کچھ تھوڑا سا دھیان تو دیں۔ میرے دوستو معذرت کے ساتھ قرآن کریم غور و فکر کی کتاب تھی، تدبر کی کتاب تھی، لیکن آج ہم نے اس کو صرف برکت کی کتاب بنا لی۔ فوت ہونے لگا، اس کے پاس سورۃ یاسین پڑھے گی، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے۔ فوت ہو گیا، بچے گھروں میں بھیج دے جی سارے ثواب کرنا ہے، یا خود گھر کے لوگ بیٹھ گئے جی سارے ثواب کرنا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، لو جی تعویذ بنا دیں جی، کچھ آیات لکھ دیں جی اس کو دھو کے پلا دیں، اور جناب کاروبار میں برکت کی ضرورت ہے جی بچوں کو پڑھا لیں، وہاں پہ بلا کے دکان پہ کام پہ بچے پڑھ جائیں تاکہ برکت ہو جائے۔ گھروں کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے بہترین غلاف کے اندر، خوبصورت، اور اوپر الماری میں سب سے اونچا جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ یہ ہم نے ایک محض برکت کی کتاب بنا۔ میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا، بیرون ملک کسی جگہ کا تھا، گھر والوں نے اپنے مسجد کے امام صاحب کی افطاری کے لیے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے افطار کریں۔ امام صاحب ان کے گھر میں گئے اور جا کے افطار کیا۔ اللہ کی شان، ان کے کچھ پیسے کمرے میں پڑے ہوئے تھے، وہ پیسے گم ہو گئے، وہ پیسے نہ ملے۔ اب وہ دونوں خاوند اور بیوی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے یہاں پڑے ہوئے تھے، اب وہ پیسے نہیں مل رہے۔ تو بیوی نے فوراً کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ امام صاحب آئے تھے اور تو کوئی آیا ہی نہیں گھر میں، ان کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا، یہیں پڑے تھے، وہ آئے ہیں تو پڑے تھے، وہ گئے ہیں تو نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اٹھا کے لے گئے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، ہم تو ان کو بڑا اچھا انسان سمجھتے تھے اور ان کی بڑی عقیدت تھی، ہمارے دل میں احترام تھا اور ان کی عزت کے لیے ہم نے گھر میں بلایا تھا، اور وہ تو ہمارے پیسے چوری کر کے لے گئے۔ اسی شش و پنج میں رمضان گزر گیا، خامن بات بھی نہ کرے، پوچھے بھی نہ۔ بالآخر انہوں نے سوچا عید کے موقع ہے، عید کے بعد پھر دعوت کر لیتے۔ دعوت کی، گھر میں بلایا، کھانا وغیرہ کھلایا۔ پھر خامن نے ڈرتے ڈرتے بات کی، حضرت وہ ہمارے اس طرح یہاں پیسے پڑے ہوئے تھے تو وہ نہیں مل رہے، ان کے متعلق اب کیا کریں؟ تو میں اچھا تم یہاں پہ پیسے تمہارے رکھے ہوئے تھے؟ ہاں جی یہاں رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا وہ قرآن کریم اٹھا کے لاؤ، اوپر شیلف میں گئی، قرآن کریم پڑا ہوا تھا، اس کو کھولو۔ وہ جو کھولا تو پیسے قرآن کریم کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا مجھے ملامت نہ کرو، تمہارے پیسے یہاں اڑ رہے تھے، بکھر رہے تھے، وہ میں نے اٹھا کے قرآن کریم کے اندر رکھ دیے کہ چلو جب کھولیں گے تو ان کو مل جائیں گے۔ تو لگتا ہے کہ تم نے پورا مہینہ قرآن کریم کھول کے ہی نہیں دیکھا، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ صورتحال تو ہماری بنی ہے۔ کسی نے کہا جی کہ ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ چیز چھپائے کسی کو ملے نہ، بچے پریشان نہ کرے، تو میں قرآن میں رکھ دو، کسی نے بولنا ہی نہیں۔ یہ اللہ معاف کرے ہماری گھروں کی حالت بن گئی، ایک المیہ ہے، یہ ایک فکر ہے کہ اس پہ غور و فکر، تدبر، سوچنا کیا، تلاوت سے بھی ہم معروم ہوتے جا رہے ہیں، تلاوت سے بھی ہمارے گھر خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خدا را قرآن کریم کو صرف برکت کی کتاب نہ سمجھیں، یقیناً اس کی برکات ہیں، دھو کے پلایا جائے شفا ہوتی ہے، مردوں پہ پڑا جائے بخشش ہوتی ہے، موت میں آسانی ہوتی ہے، دکان میں گھر میں برکات ہوتی ہیں، کوئی انکار نہیں۔ لیکن قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں، مقصد اس کے کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون، غور و فکر کرو، تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں، جھنجھوڑ کے دعوت دے رہے ہیں، کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے؟
کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے؟ یہ ایک نظام کی کتاب تھی، انسانی زندگی کا طرز بنانے کی کتاب تھی۔ ہماری عدالت میں قرآن ہوتا، ہماری سیاست میں قرآن ہوتا، ہمارے ہر محکمے ہر شعبے کے اندر، تجارت میں، لین دین میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں قرآن ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر کام اس سے پوچھ کے کیا جاتا، ہم نے اس کو صرف برکت کا رکھ لیا کہ بس جی پڑھ لے اور اس کے بعد ٹھپ کر کے رکھ لیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کی دعوت کو پھیلائیں، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس کے تدبر پہ لائیں، غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ھذا کلام ربی، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جب قرآن کو کھولتے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کھولتے تو کیا فرمایا کرتے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ آج اس کے قرآن کریم کے حق سے ہم کتنا دور چلے گئے۔ اللہ پاک اس پاک کلام کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہم اکفنا كل مهم